شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے، شیر وہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی تو بڑی بری حالت ہو گئی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر وہ جا کر بیٹھ سکتے۔ سمجھ لیں کہ شرارتی اور نافرمان بندروں کی آج بری طرح شامت آئی تھی، اور اس طرح وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان اسی زراف کا سر نکلا ہوا ہے جس کا ان دونوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی زراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زراف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ زراف نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور زراف انہیں لیے ہوئے تیز رفتار سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہ چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگتے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دہاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور گراتا جا رہا تھا۔ زراف نے بندروں کو سمجھایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو۔ شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ زراف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زراف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر آئے۔ تب زراف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ آج دیکھ لیا نہ کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی میں تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں شرم کے مارے اپنی اپنی گردن جھکائے اور خاموش کھڑے تھے۔ ان کی یہ حالت، خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر زراف نے ہنستے ہوئے کہا، چلو چھوڑو، ان باتوں کو بھول جاؤ، پچھلے قصے کو۔ اب آج سے تم دونوں میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا؟ زراف کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکت پر سخت غصہ آنے لگا۔ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے زراف کو کیوں ستایا تھا اور اس کا مذاق کیوں اڑایا تھا؟ ان دونوں نے اسی وقت زراف سے معافی مانگی۔ زراف نے کہا، دوستو، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے دل والے زراف کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندوں نے
بندروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ انہوں نے زراف سے کہا، ہم نے جان بوجھ کر تم کو بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، آج سے ہم سب اچھے دوست ہیں۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زراف کو بہت خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔